بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد۔ بات چل رہی تھی چل رہی تھی کہ اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال۔ یہ چل رہی تھی نا کہ احادیث اور قرآن میں جو آ گیا ہے، حدیث اور قرآن کے سامنے نہ تو قیاس چلے گا، بات یہ چل رہی تھی نا، قیاس نہیں چلے گا۔ قیاس تمہارا اپنا فہم ہے، کتاب اللہ سنت رسول کے سامنے نہ قیاس چلے گا، اور نہ طرح طرح سے مثال دے کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور نہ تو اس میں نفس پرستی اور بدعات کا دخل ہوگا۔ قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو آیات نازل کر دی، نبی علیہ السلام نے جو سنت کے اندر بیان کر دیا، اللہ اس کے رسول نے کتاب اللہ سنت رسول میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو کچھ بیان کر دیا گیا، نہ اب وہاں قیاس قابل اس کے مقابلے میں نہ تو قیاس کیا جائے گا، نہ طرح طرح کی بدعات کی پیروی کی جائے گی، اور نہ تو وہاں مثالیں دے کر کے اس کی حجت بازی کر کے اس کو رد کیا جائے گا۔ یہی بات چل رہی تھی نا، بل هو تصدیق، بلکہ اسلام کیا ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کر دی، قرآن کی جو آیات نبی علیہ السلام نے امت کو بتا کر کے واضح بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اب نہ تو وہاں کیف ہوگی، کیسے، اور نہ تو اس کی اپنی منمانی شرح کی جائے گی، ولا یقال لما ولا کیفا، اور نہ کیوں ایسا ہوگا، کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے، کیوں اور کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات نبی علیہ السلام کی احادیث سامنے آ جانے کے بعد یہ کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لینا ہے۔ فالکلام والخصومت والجدال، بس اس پر گفتگو کرنا، حجت بازی کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے، محدث ہے، یہ بدعات ہے۔ بدعات کیوں ہیں؟ یہی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، جبرائیل امین لے کر کے آئے، نبی نے کیوں نہیں کیا کہ اچھا یہ آئے تو لیکن یہ کیسے ہوگا، نہیں سمجھے، نہیں پوچھا نا،
پھر نبی نے کس کو پہنچا دیا؟ صحابہ کو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ رسول ٹھیک ہے لیکن عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہوگا؟ نہ اللہ کے، نہ جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اور نہ صحابہ نے کس سے پوچھا؟ رسول سے پوچھا، اور نہ تو صحابہ کے شاگردوں نے، تابعین نے کس سے پوچھا؟ صحابہ سے۔ آخر وہ زیادہ دین کے سمجھ رکھنے والے تھے، اس وقت ان کے لیے کوئی اشکال بھی نہیں تھا۔ اگر کیوں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی تھی، نبی سے سب کچھ پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ سوال نہیں ہوا۔ سمجھ گئے نا؟ اب اگر کوئی ان مسائل کو اچھالتا ہے اور سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کی بات قرآن سے، لیکن بتائیں یہ کیسے ایسا ہے تو کیسے آپ کو بتائیں گے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ یعنی کوئی اشکال پیش کر دیا جائے، یہ ذرہ برابر کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، کسی کے دل و دماغ میں کوئی اشکال نہیں تھا۔ یہ اشکال کب شروع ہوا ہے؟ جب یہ عجمی علوم سے ہم نے بتایا کہ عام طور پر اس وقت دو فلسفے بہت ہی زیادہ مشہور تھے، ایک یونانی، ایک ہندوستانی۔ ہندوستانی اور یونانی فلسفہ جو ہے یہ دو ملک فلسفی سمجھے جاتے تھے۔ ہندوؤں کا ایک فلسفہ تھا، فلسفہ کرتے ہی کرتے یہاں تک پہنچے کہ سارے دیوتا گو ماتا کے پیٹ میں آ کے رات گزارتے ہیں۔ اب وہ دیوتا بھی ہیں، گھستے کہاں سے ہیں، نکلتے کہاں سے ہیں، کتنے گندے وہ ہیں، لیکن ان کے فلسفے نے ان کو لا کر یہی کھڑا کیا نا۔ کہتے ہیں گو ماتا، گو ہتیا جو حرام ہے، کیوں ہے؟ کہتے ہیں سارے دیوتا جو ہیں رات کو کہاں گزارتے ہیں؟ وہ گو ماتا کے پیٹ میں۔ اللہ اکبر! یہ سارے فلسفے جو آئے، ننگا پن، یعنی ان کے یہاں جتنا زیادہ ننگا ہو جائے برہنہ اتنا ہی زیادہ ہے، اس لیے جو بڑا پہنچا ہوا دیوتا ہوتا ہے آج تک وہ ننگا ہی رہے گا۔ یہ تو ابھی چند سالوں سے ایک آدھرا میں کوئی بہت بڑی بہت بڑا وہ کہتے ہیں مندر ہے، یہ میرا خیال ہے ادھر ہے تروپتی نہیں آ رہی ہے، ادھر قریب میں قاضی پیٹ کے ساتھ میں کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہزار پلر 1000 پلر کا مندر ہے نا۔ تو اس علاقے میں اندرا گاندھی آئی تھی تو لے گئے مورتی دکھانے کے لیے، تو اندرا گاندھی مرد عورت تھی تنہا اور سارے مرد تھے، اور جو دیویاں تھیں سب ننگی لیٹی ہوئی تھی، لازمی چیز ہے، اور سارے اعضاء انسانی بدبخت بنا دیتے، کوئی عضو ایسا نہیں جو نہ بنائے دیویوں کے۔ اب وہاں دیکھی تو اس کو ذرا شرم آئی، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ سب جتنی دیویاں ہوتی ہیں، ہاں دیوی کہتے ہیں نا، ان کی جتنی ننگی مورتیاں ہیں ان کو کپڑا پہنا کر کے ڈھانپ دو، اس لیے تھوڑا سا، ورنہ اس سے پہلے تک سب ننگے۔ اور مردوں کا بھی ہوا تو آج کل کیا کہ بامبے وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے، پہلے جو بالکل ننگا کھڑا رہتا اب اس کے سامنے پلائی مار دی ہے کہ سامنے پیچھے سے سب کچھ کھلا ہے، ایک سے سمجھ گئے نا۔ تو ابھی کیا کر دیا پلائی، ورنہ وہ سب۔ سوچو اتنی بے شرمی بے حیائی بھی وہ ہندوستانی فلسفے نے اسی لیے بہت آگے نکل گیا۔ تو مامون رشید کے زمانے میں ہندوستانی فلسفے کو جو سنسکرت زبان میں تھا اس کا عربی میں ترجمہ کرایا گیا، اسی طرح سے یونانی فلسفے کو بھی کا ترجمہ کرایا گیا، اور دیگر علوم فنون جو تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، سیدھے سادے مسلمان رہتے تھے، وہ علوم و فنون جب ترجمہ کر کے عربی میں لائے گئے بغداد میں تو کہا جاتا کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑے مزیدار ہوتی اچھی لگتی ہے۔ اب لوگ اس کو پڑھنے پڑھانے لگے، خصوصاً وہ علاقے جہاں بعد میں اسلام پہنچا تھا، نبی علیہ السلام مکے میں نہیں پہنچ سکا، مدینے میں نہیں آ سکا،
لیکن یہ عراق، کوفہ، یہ سارے علاقے چونکہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات اور اس کے بعد ہوتی رہی نا، تو ان علاقوں میں وہ عجمی علوم کو لوگوں نے بہت زیادہ پڑھا، اسی لیے جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ انہی علاقوں سے۔ کیوں؟ شرعی علوم میں پختگی نہیں تھی، عقلی علوم کے وہ پیچھے پڑ گئے، تو ہر چیز کو عقل سے وہ سوچ لگے۔ بھائی اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ تخت پر ہے، کرسی ہے تو کرسی پر بیٹھے گا تو آدمی بن جائے گا، ہاتھ درد کرے گا تو دو دائیں بائیں کیا ہوں گے؟ وہ لکڑی جس پر اللہ۔ یہی چیزیں صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن یہ جب یہ نئے نئے علوم آنے لگے تو یہ فلسفے اس طرح سے نئے لوگ چوں اور چرا کرنے لگے۔ اسی لیے یہاں کیا کہا گیا؟ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ ایسے سوالات ہیں کہ جس کو نہ تو کبھی صحابہ نے کیوں سوال کیا، نہ تابعین نے، نہ کبھی صراط مستقیم میں چلنے والوں نے۔ اسی لیے ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک مثال بھی دی گئی۔ کیا مثال دی گئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت الرحمن علی العرش استوا تو معلوم ہے، لیکن آپ بتائیے، ٹھیک ہے نا، الرحمن علی العرش استوا، بات واضح ہے نا، ہے تو، لیکن کیف یستوی، یہ بتائیں اللہ کیسے اس پر مستوی ہوتا ہے؟ بس یہ جبرائیل امین کو اشکال نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکال نہیں ہوا کہ جبرائیل امین سے پوچھیں، اتنے صحابہ تھے، کسی صحابہ کو اشکال نہیں ہوا کہ کس سے پوچھیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کبھی کسی نے کا دماغ زیادہ خراب ہوا تو سیدھا بھی ہو گیا ہو، جیسے مصر جب فتح ہوا، بگڑا ہوا کوئی رہا ہوگا عیسائی، بظاہر کلمہ پڑھا، جیسے کوئی قرآن حدیث کی بات ہے، بھئی یہ تو لیکن یہ کیسے ہوگا؟ عمر بن عاص سے سالار تھے، بڑے تنگ آ گئے، دارمی کا واقعہ ہے، بہت سمجھایا، ٹھیک ہے آپ سمجھائیں لیکن میرا کیوں تو وہیں رہ گیا نا کہ یہ کیسے ہوگا؟ بڑا تنگ کیا، جیل میں ڈال دیا۔ تو جیل میں جانے کے بعد جو وہاں قیدی رہتے تو ان کو بھڑکانا، کیوں جیل میں آئے؟ صاحب میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، یہ کیسے ہوا؟ وسع کرسی السماوات، کرسی کیسے ہوئی؟ ایک دم بڑا جھاڑتا تھا، تنگ آ گئی، باہر رکھتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو خراب کرتا ہے، اندر رکھتے ہیں تو اندر، تنگ آ گئے۔ تو عمر بن عاص نے کہا، امیر المومنین کی طرح دی، کہا کہ اچھا اس کو مدینہ بھیج دو، اب یہاں بھیج دو۔ مدینہ بلایا، مدینہ بلایا، آیا، عمر فاروق نے کہا کہ کیا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، چند سوالات تھے، مسلمان ہو سوال کرنے، کہا کیا سوال؟ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو یہ کیوں آیا آج تک کسی کو نہیں؟ ڈالا، اور کھجور کی تازہ تازہ، چونکہ سوکھی چپکتی نہیں، بالکل تازہ چھڑی کر لی، اور ایک دن نکالا، کہا کیا اشکال ہے؟ کہا یہ ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک مارا، ہمارے سوال کا جواب دے، اور دوسرا مارا، سمجھ گئے نا، میرے سوال کا جواب نہیں ملتا تو مارتے کیوں ہے؟ تیسرا کھینچ کر کے مارا، زبردست۔ تیسری پڑھی تو کہتا ہے دعنی یا امیر المومنین ذابت کل شیء وجدت فی راسی، بس 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 اللہ کے واسطے چھوڑ دے، ذہن صاف ہو گیا ہمارا۔ اگر کبھی نے ایسا سوچا تو ایسا سیدھا کر دیا گیا، لیکن جب یہ منطق، فلسفے، یہ ساری چیزیں، سنسکرت کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، ہندوؤں کی کتابوں کا ترجمہ جب پیش کیا گیا، اس نے ایک بات کے لوگوں میں اختلافات پیدا کی۔ تو امام مالک سے اس نے پوچھا کیف یستوی، ٹھیک ہے لیکن کیف استوا، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہوا؟ امام مالک غصے میں آئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کو ڈانٹا، کہا کہ سنو، الاستوا معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ۔ یہ امام مالک نے ایسی وضاحت کی اسماء و صفات کی کہ آج تک لوگوں کے لیے
یہ ضرب المثل بن گیا. الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ. 4 چیزیں. اس عرش معلوم ہے، عرش استوا معلوم ہے، لیکن کیسے ہے یہ مجہول ہے، اس کا علم کسی کو نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایمان واجب ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کی خبر دی ہے. والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہا کہ انت رجل سوء، تو بدترین انسان ہے، اخرجو، اس کو نکالو، نکلوا دیا. تو یہ ہوتا تھا. الحمدللہ یہ ایک چیز یہاں 2-3 مثالیں دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ اس قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اس کے اندر گھسے تھے، اور ان میں سے جن کو تقریباً امام کہا جاتا تھا، حجت الاسلام، شیخ الاسلام، ان میں سے مرنے کے پہلے اکثروں نے اس سے توبہ کر لیا. فلسفے کا اور منطق کا جو برا انجام ہوا تو انہوں نے اس سے توبہ کیا. یہاں 3 مثالیں بڑی اہم دیتے ہیں، نوٹ کر لیں ان کو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. نمبر 1 امام غزالی. کون؟ امام غزالی. آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. یہ اصل میں وصول فقہ کے بڑے عالم بنے، لیکن حدیث میں بہت پایا ان کا کمزور تھا. اسی لیے احیاء العلوم میں کتنی حدیثیں ایسی نقل کر جو بلا یعنی کیا کہیں گے سند کے اور بغیر، بہت ساری کتابیں. اور یہ بڑے فلسفی تھے، ساری زندگی فلسفہ کرتے رہے. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. ضرب المشربی علامہ اقبال تک روتے رہے. زبردست فلسفی. رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. اللہ اکبر. ذرا سوچا بھی، فلسفہ تو ہے لیکن مرتے مرتے جو غزالی کہہ کے گئے تھے اس کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کیونکہ اقبال بھی فلسفی لوگوں میں تھے نا. یہ دیکھو، انتقال کے 1 سال پہلے کہا جاتا ہے ان کو کہیں بخاری مل گئی. اب بخاری پڑھی، ساری زندگی کس میں گزار دیا؟ اب اس فلسفے پہ جو ہے سر دھرنے مرنے والے، ارسطو کی چوکھٹ پر سر دھرنے والے، یہ تیلی کے بیل سے کچھ کم نہیں ہے. عمر بھر پھرے مگر جہاں تھے وہی ہیں. حالی کہتے ہیں بڑا طنز کیا ہے، کہا ساری دیکھے یہ فلسفی ان کی چوکھٹوں پر آنے والے، بس وہ سمجھو کہ تیلی کے بیل جانتے ہو نا کیسے ہوتا ہے، وہ بس دائیں بائیں اگر دیکھ رہے تو بھگ جائے گا، اس کی دھن بند کر دی. وہ ایک ہی چیز سامنے نظر آتی، یہی راستہ ہے گلی بھرے بس. اللہ اکبر. اب غزالی، امام غزالی کا حشر ذرا ذکر. اللہ اکبر. آخری عمر میں ان کو بخاری مل گئی. اب بخاری پڑھے تو جب ان کی موت آ رہی تھی، مرض الموت میں حالت نزع میں تھے، تو بخاری کو اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا. لوگوں گواہ رہو، زندگی میں نے کیا لکھا کیا بتایا سب چھوڑ دو، سینے پر بخاری ہے، اور جو کچھ بخاری میں ہے وہی ہمارا مذہب ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، یہ باعث عبرت. یہ تو امام غزالی کا. دوسرے بڑے فلسفی جو ہیں سنی لوگوں میں، کیونکہ زمخشری بہت بڑا فلسفی ہے لیکن پکا معتزلی تھا، بدعتی انسان، سمجھ گئے نا، یعنی وقت کا معتزلیوں کا امام تھا. لیکن یہ امام رازی جو ہیں، محمد بن عمر الرازی،
جنہوں نے تفسیر الکبیر لکھی ہے، تفسیر رازی جس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے اصول فقہ پر بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، ساری زندگی اے بھی فلسفے میں گزار دی ہے، ساری زندگی گزار دی، کس میں؟ فلسفے میں ساری خدمت کر ڈالی، لیکن آخری عمر میں کیا کہتے ہیں؟ او ذرا سنو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج بھی جو اس کے پیچھے پڑے ان کو بھی ہدایت ملے۔ لقد تعملت الطرق الکلامیہ، کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی نہیں، دوسرے امام رازی، محمد بن عمر الرازی۔ اب ذرا سنو، کہتے ہیں لقد تعملت الطرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ، ذرا غور سے سنو، ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم نے خوب اچھی طرح سے غور فکر کر لیا منطق پر اور فلسفے پر۔ کس پر؟ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے آج تک جو ہم علم کلام اور فلسفہ کے پیچھے پڑے تھے کہ جو علم کلام اور فلسفہ نہیں پڑھے گا وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا، کہتے میں نے خوب غور کر لیا۔ کس پر؟ منطق اور فلسفے پر۔ فما رأیتها تشفی علیلا ولا تروی غلیلا۔ اب ذرا سنو، فما رأیتها، ہم نے منطق اور فلسفے، علم کلام سب کو اچھی طرح سے جانچ لیا، لیکن فما رأیتها تشفی علیلا، یہ کسی عقیدے کے مریض کو نہ یہ شفا دے سکتا ہے، ولا تروی غلیلا، اور نہ تو کسی توحید اور عقیدے کے متلاشی کو یہ سیراب کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی نہ توحید مکمل کر سکتا ہے اور نہ عقیدہ، کیا منطق اور فلسفہ۔ وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرَقِ، اللہ کی معرفت، دین کی سمجھ، توحید اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے اچھا طریقہ پایا تو قرآن و سنت کا پایا۔ دیکھا آپ نے، یہ کون ہے؟ رازی۔ ابھی سنتے جاؤ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سب سے اچھا طریقہ پایا تو کس کا پایا؟ قرآن اور سنت کو۔ اللہ اکبر۔ وَأَقْرَأُ فِي النَّفْيِ، کہتے ہیں اقرأ فی الاسبات، اللہ تعالی کی صفات اور توحید، اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے نا بھائی؟ الرحمن علی العرش استوى، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ کیوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ سورہ فاتر کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگ دعائیں مانگتے ہو تو تمہاری دعائیں اسی کے پاس چڑھائی جاتی ہیں۔ صعود، صعود کہتے ہیں نیچے سے اوپر، اور نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے۔ لفٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی بھائی ہاں کیا؟ مسعد، مسعد، دیکھا آپ نے؟ وہ آلہ جس کے ذریعے نیچے سے اوپر جائیں، سمجھ گئے نا؟ اوپر سے نیچے آنا تو آسان ہے، ہاں وہ جان دینی ہو تو اور آسان ہے، ہاں نیچے آنا تو آسان ہے، معاملہ چڑھنے کا ہے۔ اوپر سے نیچے جو چیز چڑھا لے کے جا رہے اس کو کیا کہا گیا؟ مسعد۔ تو امام غزالی، امام رازی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ کیسے ہوگا؟ اگر ہر جگہ تو اوپر چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ اوپر ہے، اسی لیے الیہ یصعد الکلم الطیب،
تمہارے پاکیزہ کلمات اور دعائیں چڑھائے اسی کی طرف چڑھائے جاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام رازی. اللہ اکبر. یہ تو اس بات ہو گیا، اللہ کی صفات ثابت ہو گئی نا، الرحمن علی العرش استویٰ بھی، اور صفات علو ثابت ہو گئی. کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کتنے صاف لفظوں میں سمجھا دے، دیکھو یہ الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن تم کیوں کیسے تو مشکلات آئیں گی. اگر آمنا و صدق نہ کر دے تو کوئی مشکل نہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ اس بات. اب یہ کہیں گے اچھا تو لفٹ چڑھتا ہے تو اس میں نمبر دبانا پڑتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ چڑھتا ہے؟ نمبر دبانا پڑتا ہے، سمجھ گئے نا. اور الیکٹرک چلی جاتی تو پھر کہیں پھنس جاتی تب کیا ہوتا؟ اللہ. اب یہ سوال کریں تو اس کا جواب کیا کہتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان نہ کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ سارا مسئلہ کیسے آیا؟ تم نے کیوں چھوڑا، کیسے؟ اور کیسے کا جواب اللہ نے کیا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم تم کو کیسے بتائیں کہ یہ چیز ایسی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیں. آج سے 500 سال قبل، اگر آج سے تقریباً 200 سال قبل کوئی کہتا کہ بھائی آپ کو دبئی سے اسلام آباد جانا ہے تو کیا کریں گے؟ لانچ میں جا کر کے ایک ٹکٹ ملتا ہے اور ایک اڈا بنا ہوا ہے، ایئرپورٹ کا نام ہے، ایک اڈا بنا ہوا ہے، وہاں ایک سواری ملتے، اس پر بیٹھو گے، یہاں سے اڑے گا تو اسلام آباد اتار دے گا. ارے کیسے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ 200 سال پہلے پوچھا جاتا تو کچھ بتاتا؟ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ بتائیں گے کیسے؟ ہاں نہیں سمجھے؟ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ کیسے بتائیں گے اس کو؟ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها، یہ گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ، ان پر سوار ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انتظار کرو آئندہ تمہیں ایسی سواریاں پیدا کرے گا جس کو بھی تم سمجھ نہیں سکتے. تو جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں سوائے طاہر القادری کے، نہیں سمجھے؟ کیا کیا ہے وہ لوگوں کا؟ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. وہ کمان بناتا ہے، اللہ آ رہا ہے، ایک طرف سے اللہ دوسرے نبی، اور بیچ میں دونوں سے ملاقات یہ کروا رہا ہے. انسان ڈرامے باز بھی ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں چال بازی بھی ایک فن ہے بیوقوف بنانے کا. سوچو ذرا سا، لیس کمثلہ شیء، آج تک کائنات میں کون ہے جو کہ اللہ کو میں نے دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے میں نے خواب میں دیکھا. کیا کیا؟ لیکن بیداری کی حالت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں. تو امام رازی کہتے ہیں اس بات اللہ صاحب صفات ہے، توحید فی الصفات، الرحمن علی العرش استویٰ، الیہ یصعد الکلم الطیب. سمجھ بات آ رہی نا؟ لیکن جہاں تک معاملہ کیسے ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفی. نفی کا مطلب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں. جب کوئی مثال ہی نہیں تو ہم کیسے بتائیں کہ اس کا عرش کیسے اور عرش پر کیسے رہتا ہے؟ کیسے کلمے پہنچائے جاتے ہیں اس کے بعد میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ کا انکار کرنا، مشابہت کا انکار کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ النفی. تو امام رازی کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے قرآن میں انکار کا، نفی کے بارے میں کیا سنا؟ لیس کمثلہ شیء. نجات مل گئی. بات سمجھ میں آئی نا؟ بھائی اللہ کے ہاتھ ہے لیکن ہمیں کیا پتا کیسے ہاتھ ہے؟ لیس کمثلہ.
صحیح، امام راضی کہہ رہے ہیں چلو وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اللہ کیسے ہے کسی کا علم وہاں تک پہنچے نہیں سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ دلیل اچھی ہے نا. یہ وہ ہے جس نے ساری زندگی کس میں گزار دی؟ منطق اور فلسفے سے توحید ثابت کرنے کے لیے. اور لوگوں بھوت، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن اتنے بڑے فلسفی تھے، وہ کہتے تھے میں پان کھا کر کے اگر کسی پتے پہ تھوک دوں تو پتا بھی فلسفی بن جائے. پان کھا کر کے کہاں تھوک دوں، کسی پتے پہ تھوک دوں. یہ بہار کے رہنے والے تو ساؤتھ انڈیا گئے تھے پڑھانے کے لیے، ابھی بلکہ نام نہیں لیتا، بہت زبردست عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنے فلسفے کو کبھی، فلسفے کے ذریعے انہوں نے کبھی اسلام کو ثابت نہیں. یہی ان کے کہنے کا مقصد تھا. قرآن و حدیث توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہم ہیں اتنے بڑے فلسفی، اتنا فلسفہ جانتے ہیں کہ پان جہاں تھوک دو جس گھاس پر، وہ گھاس بھی کیا بن جائے؟ فلسفی. لیکن ہمیں اس فلسفے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں، قرآن و حدیث کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی پیاری مثال دے دی کس نے؟ امام راضی. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ کو کیسے تم تشبیہ دو گے جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کا علم، اللہ کیسی ہے کسی کا علم وہاں تک، کسی کے علم کی رسائی ہی نہیں ہے. یہاں تک سن لیے، اب آگے ذرا سنو اچھی طرح سے. وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي، جو میں نے کڑوا گھونٹ پیا ہے، جو نقصان اٹھایا اور تجربہ کیا فلسفے اور منطق کے پیچھے اور علم کلام کے پیچھے پڑھ کر کے، جو میں نے زندگی برباد کی، محنت رائے گاں گئی اور نتیجہ کچھ نہ نکلا. میں نے کہا نا علامہ حالی کیا کہتے ہیں؟ پھرے زندگی بھر جہاں تھے وہی ہیں. ہاں، وہ تیلی کے کچھ بیل سے کم نہیں ہیں. پھرے زندگی بھر مگر تھے جہاں تھے وہی ہیں. یہی کہہ رہے ہیں ومن جرب تجربتی، جو میرے جیسے تجربہ کرے گا، سمجھ گئے نا؟ عرف مثل معرفتی، تو وہ بھی ویسے ہی اہل حدیث بن جائے گا سلفی عقیدے پر جیسے میں سلفی عقیدہ قبول کر لیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلف کا عقیدہ چاہیے نا. سب تو اشعری و ماتوریدی بن گئے، ایک ہی سلف کا عقیدہ تھا. اب کیا کہتے ہیں؟ من جرب مجربتی تجربتی عرف مثل معرفتی، ہم نے جو تجربہ کیا، ہمارے جیسے جس کو تجربہ ہوگا، ہم نے سارے عقیدوں کو چھوڑ کر کے سلف کا عقیدہ جیسے قبول کیا اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا. یہ کون ہے؟ امام راضی. اور ایک تیسرے امام الحرمین، اور کیا پوچھنا، اتنا بڑا جو دونوں پیچھے گئے ان سے بھی بڑے امام الحرمین، اور اپنے وقت کے شیخ الشافعیہ کہے جاتے تھے. یعنی ان کے دور میں مذہب شافعی کا کوئی اس سے بڑا فقیہ، فلسفی اور مجتہد نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر. ان کا بھی ذرا سن لو. ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ علیہ. اور کبھی اگر یوٹیوب وغیرہ محصلہ کی 2 سال بھر قبل، 1.5 سال قبل وہ محصلہ دیکھیں کانفرنس میں، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہے، اور انہوں سب کو میں نے وفات کی تاریخ، مرنے کی تاریخ، کتاب نمبر، صفحہ نمبر سب ہم نے دکھایا ہے. کہیں وہ کیسٹ مل جائے تو اس کو ضرور، ہے کیا تمہارے پاس؟ یوٹیوب ہے، دیکھیں. ہاں اس کو ضرور سنیں. ہے پتہ نہیں سکتا محصلہ کانفرنس. ہاں ہاں، عقیدہ امام شافعی، امام شافعی کا عقیدہ اس پر تھا. تو اب ذرا دیکھو، امام
ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ذرا سنو. یہ کہتے ہیں یا اصحابنا، اے ہمارے شافعی بھائیو، لیکن مشکل ہے کوئی شافعی نہیں سنے گا. یا اصحابنا کہہ رہے ہیں، یا اصحابنا، اے ہمارے شافعی بھائیو، ہمارے شاگردو، لا تستغلوا بالکلام، یہ علم کلام اور منطق اور فلسفے کے پیچھے پڑھ کر کے، علم کلام کیا ہے؟ یہ معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، مجسمہ، مشبہہ، یہ جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے تھے ان کے مقابلے کے لیے علماء اسلام نے عقلی دلائل سے ایک علم مرتب کیا تھا جس کا نام تھا علم کلام. سمجھ گئے نا؟ تو وہ جواب دیتے تھے علم کلام کے ذریعے. علم کلام سمجھ گئے نا؟ علم کلام جب یہ عقل کے ذریعے معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، یہ باطل فرقے پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا قرآن و حدیث کے روشنی میں، تو اس وقت کچھ علماء نے سوچا کہ ان کا عقلی ان کے اعتراضات ہیں، تو ہمیں عقل ہی کے ذریعے ان کو کیا کریں؟ جواب دینا چاہیے. تو حنابلہ کے علاوہ تقریباً اکثر لوگ اس علم کلام کے پیچھے پڑ گئے. سلف کا ایک عقیدہ چلا رہا تھا جہاں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے جواب دینے کے لیے جو علم مرتب کیا کہ عقل کا جواب، عقلی جواب عقل سے دیا جائے، تو جو علماء اسلام نے جو علم مرتب کیا تھا اس کا نام ہے علم کلام. اور ایسے علماء کو کہا جاتا ہے علماء متکلمین. علماء متکلمین یعنی اس وقت ایک ماحول بن گیا تھا کہ ان باطل فرقوں کا مقابلہ یہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک بڑا ہوا کھڑا ہو گیا تقریباً ایسے جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنسدان ہی جو ہے آج صحیح معنوں میں اللہ کو سمجھا سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت کے مولانا لوگ جو ہیں یہ تو بس نیچے کے یا اوپر کے مسائل جانتے ہیں، ورنہ یہ خاص طور سے امریکہ میں رہ کر کے اسلام کی دعوت یہ نہیں دے. یہی بدباطن عقیدہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اسی کے پیچھے پڑ گئے. اور انجام کیا ہوا؟ دو کا انجام سن لیا، تیسرے کا انجام سنو. کیا کہتے ہیں؟ یا اصحابنا، اے ہمارے شافعیو، لا تستغلوا بالکلام، خبردار علم کلام کے پیچھے نہ پڑھو، چھوڑ دو. فلو عرفت ان الکلام یبلغ بی الی ما بلغا، اللہ کی قسم مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ علم کلام ہمیں اتنا بد عقیدہ بنا دے گا اور صراط مستقیم سے اتنا دور ہٹا دے گا، تو اللہ کی قسم کبھی علم کلام کو ہاتھ نہ لگایا ہوتا. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ شیخ الشافعی امام الحرمین، کوئی معمولی لقب نہیں، امام الحرمین ابو المعالی جوینی رحمۃ اللہ علیہ. فلو عرفت، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا، ان الکلام یبلغ بی الی ما بلغا، آج جس منزل پر غلط راستے پر ہمیں علم کلام نے لا کر کے پہنچایا، اگر پہلے مجھے معلوم ہوتا تو اللہ کی قسم مشتغلت بہ، ایک منٹ بھی اس علم کے پیچھے اپنی زندگی ضائع نہ کرتے. اب ذرا سنو، بات ہو گئی. اب جو مرنے لگے تو کہتے ہیں لقد خضت البحر الخدم، ہم نے بہت گوتے لگائے، وخلیت اہل الاسلام علومہم، مسلمانوں اور ان کے علوم کو میں نے چھوڑا. مسلمانوں صحابہ تابعین سلف جو تھے، سمجھ گئے نا، اور ان کے علوم سے مراد کتاب و سنت کا جو علوم تھا ہم نے ان کو چھوڑا. دخلت فی الذی نہونی عنہ، یہ علماء سلف ہم کو منع کرتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں کو ٹھکرا کر کے اس علم کلام کو میں نے سیکھا، پڑھا، اس میں زندگی برباد کی. اب ذرا سنو، والآن، ذرا سن لو،
فالآن اب میری بات سن لو، فَإِن لَّمْ يَتَدَارَكُنِي رَبِّي بِرَحْمَتِي، اب توبہ کرتا ہوں اگر میرے رب نے اس وقت میرے اوپر رحم نہ کیا تو فالویل سے میرے لیے سوا جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کون توبہ کر رہا ہے؟ امام حرمین رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی تفصیل تو بہت ہو جائے گی، ایک واقعہ اور بتاتے ہیں، اور حالانکہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ اس پر تو پورا ایک گھنٹے بھر کا درس ہو۔ ابھی ہمارے متاخرین میں علامہ شبلی نعمانی پیدا ہوئے، نام سنا ہوگا، شبلی نعمانی، اللہ اکبر۔ یہ دور یعنی اس 14ویں صدی کے اندر کہا جاتا ہے ہمارے ہندو پاک کے سب سے بڑے علم کلام کے حامی، متکلمین کے حامی، کتابیں بھی لکھیں، سمجھ گئے نا، کتابیں بھی لکھیں اور بہت سراہا۔ لیکن اللہ اکبر، جب ان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مل گئیں جو منطق اور فلسفے اور علم کلام کے تردید میں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس راہ میں امام احمد بن حنبل کے بعد، اس راہ میں امام احمد بن حنبل کے عقیدت سلف کی نشر و اشاعت اس پر قائم رہنے میں امام احمد بن حنبل کے بعد تاریخ اسلام میں جتنی صدا امام ابن تیمیہ کو دی گئی آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ معلوم نہیں معلوم ہے؟ امام ابن تیمیہ کو جتنی تکلیفیں دی گئیں، اللہ اکبر، یہی کیا کم ہے کہ زندگی کہاں آخری مرتبہ جب یہی توحید، یہی عقیدہ سلف تھا، کیوں اس کے خلاف آواز، اشعریت اور ماتریدیت کے خلاف، علم کلام کے خلاف آواز اٹھانا کا مطلب تھا کہ پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آخرکار اسکندریہ کے جیل میں، مصر کی جیل میں، یہاں جیل میں ڈالے گئے، لیکن اپنی جگہ پر وہ اڑے تھے۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو امام احمد بن حنبل کے بعد جتنی تکلیفیں دی گئی توحید کی راہ میں ابن تیمیہ کو کسی کو نہیں دی گئی۔ ابن تیمیہ کو آخرکار جب آخر میں جیل میں ڈالا گیا دمشق کے اندر، تو اس وقت جب جیل میں ڈالے گئے تو ان کے ساتھ ابن القیم وغیرہ بھی تھے، وہاں بھی یہ لکھا کرتے تھے، فتاوی آتے، مسائل آتے تو لکھ کے کیا کرتے، بھیج دیتے تھے۔ کئی کتابیں رسالے جیل کے چھپے ہوئے، کبھی پڑھیں ان کو۔ جو علماء سو تھے انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، اور وقت کا جو بادشاہ تھا دمشق کا، اس سے شکایت کر کے ان کے لکھنے پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ آرڈر ہوا کہ ان کا قلم چھین لیا جائے، ان کے پاس پیپر نہ رکھے جائیں، کاغذ اور قلم چھین لیا جائے۔ معاملہ صرف انہی عقیدوں کا تھا جس سے یہ بڑے بڑے لوگ توبہ کیے ہوئے ہیں، لیکن وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کبھی انسان کی غلطیوں کی بنا پر، کفر کی بنا پر، اللہ فرماتے ان یہودیوں کی دلوں میں بچھڑے کی محبت پیوست کر دیا تھا، نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ آخرکار جب قلم چھین لیا گیا، لکھنے پر پابندی، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو باورچی تھا اس سے کوئلہ منگاتے، کوئلہ، اور جو فراش تھے اس سے کہتے کہیں اڑتا پڑتا تمہیں کاغذ مل جائے تو کاغذ، جھاڑو لگاتے ہوئے کاغذ کی پرچیاں مل جائے تو ان کو اکٹھا کر کے ہم کو دے دینا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے تحریریں، بہت سارے رسالے کیسے لکھے، کوئلے سے اور ان کپڑوں کو۔ پتہ چل گیا کہ یہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل جاتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگائی، تو کتنی چیزیں تو دیوار پر لکھ دیتے تھے، دیوار پر۔ یہ ساری سزائیں دی گئیں۔ آخرکار جب انتقال ہوا اور قلعے کے کنارے کچھ
اوپر ایک برج بنا دیا جاتا تھا، چوکی سمجھو چھوٹی سے، جہاں کھڑے ہو کر کے نگرانی کرتے تھے کہ کہیں سے دشمن نہ آئے۔ تو فجر کے پہلے جب انتقال ہوا تو کسی نے جا کر کے اس کو بتایا، جو ناتور کہو، اس نے جا کر کے چاروں طرف جو وہاں برج پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتایا۔ مؤذن کو اطلاع دی گئی تو مؤذن نے اذان کے بعد اعلان کیا کہ ابن تیمیہ کا آج انتقال ہوا ہے۔ انتقال کی خبر تھوڑی دیر میں پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ پھر چاروں طرف جو برج بنے ہوئے تھے اس پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے۔ جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل وہاں سے نکالا گیا تجہیز تکفین کے لیے، تو سمجھیں کہ یہ صبح نکالے ہیں 10 بجے کے قریب، اور قبرستان لے جانے میں عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنی پبلک، اتنے لوگ آ گئے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، ظالمو جو چاہو کر لو لیکن بیننا و بینکم یوم الجنازہ، جنائز۔ بغداد کے ظالم بادشاہوں اور علماء سو یاد رکھو، ہمیں جو تم آج تنگ کر رہے ہو، ہمارا تمہارا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ احمد بن حنبل نے جو کہا تقریباً وہی حالت ابن تیمیہ کی ہوئی۔ ابن تیمیہ کی کہتے ہیں کہ جنازہ جب لوگ لے کے چلے، بھیڑ بھاڑ، ایک مرتبہ جنازہ پڑھی، عصر کے بعد کا اعلان ہوا تھا، وہاں پڑھی گئی۔ قبرستان جب لے کے چلے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ لے کے جا رہے تھے، کسی اللہ کے بندے نے اس جنازے کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے زور سے اعلان کیا، ہاکذا یکون جنازۃ اہل السنہ۔ اے لوگوں یاد رکھو، سنت پر عمل کرنے والوں کی قدر جنازہ جس دن اٹھتا ہے اسی دن پتہ چلتے ہیں۔ جب تک یہ جیل میں زندہ تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابن تیمیہ اپنے عقیدے کا اکیلا ہی ہے، کوئی اس کا چاہنے والا نہیں۔ آج بڑے بلند آواز سے اعلان کیا، ہاکذا تکون جنازۃ ائمۃ السنہ، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کا جنازہ اسی شان سے نکلتا ہے۔ آخر کار کہتے ہیں کہ جب اس کی آواز سنی لوگوں نے تو کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو چیخیں مار مار کر کے رو نہ پڑا ہو اس جملے پر۔ بہرحال لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ سوچنا چاہیے کہ اس عقیدے کے لیے کتنی تکلیفیں دی جاتی رہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے بہت کچھ اس سلسلے میں لکھا، اس علم کلام کو ثابت کرنے کے لیے، اور بہت ساری، لیکن شیخ الاسلام نے تیمیہ سے بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیل میں رہ کر کے جو ان سے کام لیا، دنیا کے کسی عالم کو سے اسٹیج پر بھی رہ کر کے دے کر کے اللہ اتنا کام نہیں لے پا رہا، اللہ نے اتنا کام نہیں لیا، وہ کام نہیں کر پا رہا۔ پورے دنیا کے اندر آج کہاں ہے جو ابن تیمیہ کی تحریک کامیاب نہ ہو گئی ہو، اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عقیدے سلف کو آج نہ بول والا ہو، بلکہ آج جتنی کثرت سے لوگ اشعریت اور ماتریدیت سے توبہ کر کے عقیدے سلف قبول کر رہے ہیں، شاید کبھی نہ قبول کیے ہوں۔ ایک انسان کی قربانی ابن تیمیہ کی۔ شبلی نعمانی کو جب یہ کتابیں ملی تو زندگی بھر کی ساری محنت اپنی ترک کر دی، ساری محنتیں ان کی ترک ہو گئی، ختم ہو گئی، اور آخر کار انہوں نے کہا، سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ انتقال کرنے کے 4 مہینہ پہلے ہماری جب ملاقات ہوئی تو ہم کو کہا کہ سلیمان اب تو بس یہی ایک ہی تمنا ہے کہ ابن تیمیہ کی انگلی پکڑوں اور جہاں جہاں وہ چلتے ہیں اسی راستے پر چلوں، سب کچھ میں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! لیکن یہ سب آخر میں ہوتا ہے موت کے وقت۔ موت کے وقت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دیکھو آج بھی یاد رکھو کہ
کتاب و سنت میں جو پاور ہے دنیا کے کسی اور چیز میں وہ پاور نہیں ہے. ہر ایک نکلتا ہے کچھ دیر اچھلتا ہے لیکن 2-4 سال میں اس کا سارا پاور ختم ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کا پاور جو ہے وہ دیکھو. اللہ اکبر. شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ایک دن، سیدھا سادہ کوئی آدمی آپ جیسے بیٹھا رہا ہوگا، سیدھا سادہ. شبلی نعمانی کہنے لگے توحید پر دلائل پیش کرو. جو بھی دلیل پیش کرتے قرآن و حدیث سے، شبلی نعمانی اپنے فلسفے کے روح سے اس کے یہ تعویل ہو اور اس میں یہ نقص ہے وہ نقص رد کر دیتے. بہت دیر تک بحث ہوئی، بہت دیر تک بحث ہوئی. آخر کار سامنے والے آدمی نے کہا شبلی ایک سوال میں کرتا تم بتاؤ، اتنی دیر سے علم کلام منطق اور فلسفے کی محبت میں آ کر کے حدیث سے پیش کرتا ہوں ان کی تعویل کرتے ہوئے بگاڑتے ہو، قرآنی آیات پیش کرتا ہوں تو اس کو بھی تم بگاڑ جھوٹی تعویل کرتے ہو. ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں، سوال کر بتاؤ، میرا جواب دو. کہا بولیے. شبلی نعمانی سمجھ رہے اتنے دلیلیں ہم نے رد کر دیا اور رد کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ توحید کفار مکہ ابو جہل یہ فرعون اتنے بڑے بڑے کافر تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو سودھارنے کے لیے جو اپنے نبی کو یا موسیٰ کو یا ہارون کو جو سیدھے سادے دلائل دے کر کے بھیجے تھے بغیر منطق اور فلسفے، کیونکہ اس وقت نہ تم پیدا تھے نہ تمہارا فلسفہ پیدا تھا، سمجھ گئے، نہ علم کلام تھا. اب تم بتاؤ کیا اس وقت توحید ثابت کرنے کے لیے جو اللہ نے دلیلیں دی تھی بڑے بڑے کافروں کے لیے وہ ناقص تھیں، اور تم ان کو مکمل اپنے دلیلوں کو مکمل سمجھ؟ تو ایمانداری سے بتاؤ ان کافروں کو تو سدھارنے کے لیے یہ آیتیں کافی تھیں اور تمہارے سدھارنے سمجھنے کے لیے یہ آیتیں کافی نہیں ہیں. جب اس نے اس طرح سے کہا تو کہتے ہیں شبلی نعمانی رو پڑے، ایسا دل پر اثر کیا، رو پڑے اور وہیں کہنے لگے بڑی پیاری بات آخر میں، کوئی کتنا بھی کہہ ڈالے، کوئی کتنا بھی پڑھ ڈالے، کوئی کتنی بھی دلیلیں دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدھی سادی جو دلیلیں انبیاء کو لے کے بھیجی، جو سیدھی سادی دلیلیں صحابہ کے سامنے تھی، ان دلیلوں کو مقابلہ آج تک کوئی دلیل نہیں کر سکتی. یہ آخری زندگی کا واقعہ ہے شبلی نعمانی کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر ذرا غور کرو اس عقیدے کے لیے آج تک کیوں. ابھی میں نے بتایا اس سفر کا، اس تقریباً آپ دیکھیے گا مئی کی پہلی تاریخ تھی میرے خیال سے، جمعہ جو پڑا تھا غالباً مئی کی پہلی تاریخ کا جمعہ رہا ہوگا. یہ مہاراشٹر کے یہ ساؤتھ انڈیا کا حصہ تھا، ابھی مہاراشٹر میں آ گیا ہے. وہاں ہم نے جمعے کا خطبہ دیا. 2 نوجوان آئے، شکل صورت سے بھائی لگ رہے تھے، آئے ملے اور ان سے بات کرنے لگے، بات ہونے لگی. تو اس عقیدے توحید جی ہاں بیان کیا جا رہا ہے. کہنے لگے کہ الحمدللہ بات ہوئی یہاں ہندوستان ہند و پاک کے سب سے بڑے ادارے کے مفتی اعظم آئے ہوئے تھے، ہم کو لوگ لے کے گئے. میں لوگوں سے کہتا تھا یہ وحدت الوجود کی حقیقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ہے، اس کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ہے. ثم استوى علی العرش، تم کہتے ہو اس میں بھی اللہ گھسا ہوا ہے، گھستے گھستے یہاں تک کہ سب کی چیز کے اندر اس کو اللہ یہیں سے وحدت الوجود پیدا ہو گیا. کہا کہ اس پر میں بحث کرتا تھا تو ہم کو لوگ پکڑ کے لے گئے. آج ہمارے بڑے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہند و پاک کے سب سے بڑے ادارے کے مفتی اعظم آئے ہیں، آؤ سوال کرو، تمہارے سوال کا جواب دیں گے. کہا کہ میں گیا سوال کرنے کے لیے تو لوگوں نے کہا سوال کرنے کے پروگرام تو سن لیا، تقریر ختم ہوئی، سوال جواب کی نشست آئی. میں کھڑا ہوا تو سب سے پہلے کہا بھائی لاؤڈ اسپیکر بند کر دو. میں نے کہا بھائی اتنی دیر تک تقریریں لاؤڈ اسپیکر پر نہیں، اور توحید کے متعلق میرا سوال ہے تو لاؤڈ اسپیکر کیوں بند کر دو؟ کہا کہ نہیں. کہا بہت اصرار ہوا تو آخر میں مولانا مفتی صاحب وہاں سے کہنے لگے تو آواز کچھ باہر جا رہی تھی تو لوگوں نے کہا نہیں آواز باہر نہ جائے، سوال کہاں دیا جائے، جواب کہاں دیا جائے گا، بند کمرے میں دیا جائے گا.
کہا بات سوال یہاں ہے، بند کمرے میں کہاں؟ تو لوگوں نے کہا اچھا اسٹیج پر آگے سوال کرو، چونکہ اسٹیج پر آؤ تو تھپڑ مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں نا۔ کہا اسٹیج پر آیا، لیکن ہوا کیا، اسٹیج پہ جانے لگا تو 10-20 نوجوان اس کے ساتھ اور ذرا سا، اب اسٹیج پر بھی 10 ہی 20 تھے تو سمجھے کہ یہاں تو معاملہ برابر سرابر کا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا بیٹھو، کیا سوال ہے؟ سوال کیا تو آخر میں یہ کہا اللہ اکبر کہ اللہ کے بارے میں، کہا اللہ ہر جگہ ہے؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش، بڑی بحث۔ کہا سامنے مندر تھا، مندر، کہا یہ مندر میں مورتی رکھی ہے اس میں بھی اللہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم، مفتی صاحب نے کہا اللہ کی قسم اس میں بھی اللہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ آج بھی چوں کفر کعبہ بھر خیدت کجا باشد مسلمانی۔ میرے بھائیو ذرا سوچو یہ عقیدہ کہاں تک انسان کو لے گیا۔ اس عقیدے سے حالانکہ سارے لوگ توبہ کیے، اور جتنی باتیں میں نے بتائی ہے یہ ساری باتیں آپ کو کتاب لکھنے والے امام طحاوی ہیں اور ابو العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے شارح ہیں، شرح و عقیدت طحاویہ میں دیکھیں گے تو یہ سارے مسائل آپ کو، ساری قول جو ہم نے بتایا جوینی وغیرہ کے، امام الحرمین کے، ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ جب مدینہ یونیورسٹی میں کلیۃ الحدیث کے اندر ہم پڑھتے رہے تو ہمارے ہندوستان کے مشہور مرشد کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے خانقاہی ٹوپی وغیرہ لگاتے، بڑے دیندار آدمی تھے بیچارے، وہ ایک دن ہماری ملاقات کلیے سے نکلے تو میں نے یہی عقیدے پر درس چل رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کی عقیدہ اب سمجھ میں آیا کہ اس وقت سمجھ میں آیا تھا؟ تو بڑی پیاری جواب انہوں نے حق گوئی سے لی، کہا مولانا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے جتنے جاہل ہیں سب کا عقیدہ درست ہے۔ کتنی پیاری بات واللہ اس نے کہی، یہی کہا ہمارے جتنے جاہل ہیں سب کا عقیدہ درست، اور ہمارا جتنا مولانا ہوتا ہے سب کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور مولانا میں جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں نے کہا یہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ، ابھی تک خان کا ہی ٹوپی ہے، ابھی تسبیح ہاتھ میں، لیکن عقیدے کے متعلق اپنا تجربہ کر رہا ہے ہمارے سارے جاہلوں کا عقیدہ درست اور علماء کا عقیدہ باطل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ عقیدے کی وجہ سے میرے بھائیوں، یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی یہ عقیدہ بہت بعد میں آیا جو آج ہمارے یہاں پھیل گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول یہاں تک ملتا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے استوا علی العرش کا انکار کر، وہ بھی کیا کہا انہوں نے، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان جب کتاب و سنت چھوڑتا ہے تو چھوڑتا ہی جاتا ہے، چھوڑتا ہی جاتا ہے، چھوڑتا ہی جاتا ہے، فروعات میں کسی کو امام بناتا ہے، تو عقیدے میں کسی کو بناتا ہے، تصوف میں کسی کو بھی بناتا ہے، اور بیعت پتہ نہیں کتنے امام بناتا ہوا وہ چلا جاتا ہے۔ ایک نتیجہ ہوتا ہے کتاب و سنت کے چھوڑ دینے کا۔ تو باتیں چل رہی تھی، دیکھیں یہ بڑے بڑے اکابر تھے، لیکن سب مرنے کے پہلے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ابو المعالی نے کیا کہا معلوم ہے، ایک بات تو بھول ہی گیا، امام جوینی کا کیا کہا، ہاں انا اموتو، ارے سنو سنو، ہماری بوڑھی ماں جو بالکل انگوٹھا چھاپ تھی، میں اس کے عقیدے پر مرتا ہوں، تم لوگ گواہ رہنا۔ اور ایک روایت میں کیا، وہ میرے گھر میں جھاڑو لگانے والی جو چولہا صاف کرتی ہے اس کے عقیدے پہ مرتا ہوں، کیوں وہ علم کلام نہیں پڑھی تھی، اس کا عقیدہ سنت کے مطابق ہے، میں اس کے عقیدے پر مرتا ہوں۔ امام الحرمین ہو اور کہتا ہے مر کس کے عقیدے مرتا ہوں، کس کے عقیدے پر، اپنی بوڑھی ماں یا اپنی خادمہ کے عقیدے پر۔ کیوں؟ پتہ چل گیا ہم کو کس نے برباد کیا، منطق اور فلسفے نے، علم کلام نے۔ لیکن ہماری ماں نہ علم کلام پڑھی نہ فلسفہ، وہ سیدھے سادے اپنی فطری عقیدے پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان محمد رسول اللہ۔